وہ ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن. اب دس از ون آف دا بیسٹ تفاسیر جو کہ اس پاکستان انڈیا کی سرزمین پر اردو زبان میں لکھی گئی ہے. بیسیکلی مولانا نے یہ جیل میں بیٹھ کر لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کسی اور سیکٹ کی یا کسی اور فقہ کا ترجمہ لے لیا سو وہ والے جو آپ کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ خراب ہوں گے. دین کی دعوت ہے نا, یہ ہر بندے پر آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی اعتبار سے فرض ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آ گئے, جس طرح کوئی انجینئر ہے تو کوئی فلاں ہے, تو جو وہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر چیزیں اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد وہ کرتے ہیں. انجینئر اور مفتی طارق مسعود صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے, آدھی یوتھ ادھر ہے آدھی یوتھ ادھر ہے, ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں, تو ان چیزوں سے بھی ڈوپامین مل رہا ہے. اچھا سر, جس طرح ترجمے کی بات ہوتی ہے تو ایک بہت جو ایک سننے میں چیز یا ایک سوال جو ہے نا لوگ اکثر اوقات جو ہے نا بیٹھکوں کے اندر کرتے ہیں کہ ایک تو وہ چیزیں کہ جس پہ تمام فقہ کے لوگوں کا جو ہے وہ امام کا اور عالموں کا ایک اتفاق ہے, پر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو باریکیاں یا اگر کمی کوتاہی معاف کی جو گرے ایریاز ہیں جہاں پر جو مشکل معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کسی اور سیکٹ کی یا کسی اور فقہ کا ترجمہ لے لیا سو وہ والے جو آپ کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ خراب ہوں گے. اس کے اندر اگر ہم ایک یونیورسل بات کرنا چاہیں, میں آپ کے تجزیے سے پوچھ رہا ہوں, دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں, جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ کوئی حتمی بات یا نہ یہ حتمی سوال ہے اور نہ ہی یہ حتمی جواب ہے, پر آپ کے تجزیے میں ایک ایسا ترجمہ جو کسی بھی فقہ سے پاک ہو اور ایک یونیورسل ٹائپ آف جو ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ ترجمہ ایک ایسا ہے جو کہ یونیورسل ترجمہ ہے, جس بندے کو جس کو یہ لگتا ہے میں خالی مسلمان ہوں اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے قربت حاصل کرے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے وہ دنیا کو سمجھنے کی اور دنیا کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, وہ کوئی ایک ایسی چیز ایسا ہے جو آپ ریکمنڈیشن کر سکیں. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ چیز ڈسکس کر لی. اب دیکھیں ہمارے جو ہے علماء ان کے اندر بھی اب دیکھیں سیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک جو طبقے کا مولوی ہے نا, ایک اگر فار ایگزامپل دیوبندی مولوی ہے یا بریلوی مولوی ہے, وہ صرف اپنا نیریٹو پش کرے گا, وہ صرف اس کی جو سائیکالوجی ہے جو اس کے فرقے کے اندر بنی ہوئی ہے صرف وہی پش کرے گا. اب وہ بہت سی چیزوں سے لیک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ باقیوں کی تو کتابیں پڑھ نہیں رہا, وہ صرف اپنے فرقے کی کتابیں پڑھ رہا ہے, تو اس اینگل سے قرآن کو بھی نہیں پڑھے گا, دوسرا وہ چیزیں لیک کر رہا ہوگا. تو میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو فرقہ پرست مولوی ہیں نا, جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری چیز پڑھو, ٹھیک ہے, یا ہمارا نیریٹو ہی سب سے بہتر ہے, ہمارا عقیدہ, تو وہ سب سے غلط بات ہے. ہمیں اس کے لیے چاہیے کہ ہم ایسے اسکالرس کو دیکھیں, وہ بیسیکلی علماء حق ہیں جو کہ ہر فرقہ واریت سے پاک, جو کہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے ساری چیزیں اس کی فالو کرنی ہے یا اس کی, جن کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو ہر چیز کا ان کے اندر تجزیہ, انہوں نے ہر چیز پڑھی ہو. آج ہمیں روکا جاتا ہے نا کہ صرف اس فرقے کی پڑھو یا اس فرقے کی پڑھو, تو جنہوں نے سب کچھ پڑھا اور اس کے بعد بغیر فرقہ واریت کے, بغیر کسی بائسنس کے اپنا اوپینین دیا ہو. اب اس کے اندر جو سب سے بہترین تفسیر میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن. اب دس از ون آف دا بیسٹ تفاسیر جو کہ اس پاکستان انڈیا کی سرزمین پر اردو زبان میں لکھی گئی ہے. بیسیکلی مولانا نے یہ جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی, اور ان کی جو زندگی تھی اگر ان کو پڑھیں تو انہوں نے بغیر کسی دنیاوی شہرت کے یا لالچ کے انہوں نے سارا کام شام کیا, ٹھیک ہے. اس کے اندر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوا. اب ظاہر دیکھیں کہ باقی جو مولوی ہیں لینڈ کروزروں پہ پھر رہے ہیں, ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے تفسیر لکھ رہا ہے, تو اٹس اے گریٹ ڈفرینس. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا, جہاں تک میں نے پڑھا ہے, آپ تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں, اٹس اے بیسٹ تفسیر. اچھا, جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا مولانا مودودی کے اوپر بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ اتفاق ہے, اور بہت سارے لوگ ان کی تھاٹس کے ساتھ میجورٹی جو ہے نا ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہے. آج کل ایک انٹرنیٹ کا دور ہے, جی, اور ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو وہ تھے نا علماء اکرام جو کہ واقعی لوگوں میں بیٹھ کے اور وہ باہر نکلتے تھے, اور وہ جس طرح آپ سرکل کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا جاتے تھے, وہ آپ 3 دن کے لیے قافلے جا رہے ہیں اور قافلے ڈفرینٹ علاقوں میں جاتے تھے, وہ اپنی بھی رہنمائی فرماتے تھے, اور جس علاقے کے قافلے میں جس مسجد میں جا کے وہ اسٹے کرتے تھے اس مسجد کے لوگوں کے لیے بھی جو قرآن میں ثانیہ پیدا کرتے تھے, جس میں کلمے یاد کرائے جاتے تھے, جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ یاد کرایا جاتا تھا, وضو کرنے کے جو تمام تر رائٹ طریقے ہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو چیز ہم نے سیکھ لی بچپن میں اس کے بعد ہم اس کو کبھی بھی ریوائز نہیں کرتے, اور دنیا کے اندر جو ہے نا اگر ہم نے کوئی چیز ایک ٹائم پہ سیکھی تھی ہم اس کو ایوالو کرتے ہیں, اور ود پیسج آف ٹائم ہم ان چیزوں کو ریسرچ کو چینج ہوتی رہتی ہے, اور اس ریسرچ کے مطابق اپنی اسکل کو بھی آپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جو چیز اس کے اندر جو مجھے سمجھنا میں چاہ رہا ہوں
کہ جب آپ یہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آ گئے, جس طرح کوئی انجینئر ہے تو کوئی فلاں ہے, تو جو وہ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر چیزیں اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد وہ کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, اور سوشل میڈیا کو اگر اصلاح میں استعمال کرنا ہو تو واٹ از دی رائٹ وے ٹو یوز اٹ؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر ہم بیسیکلی بات کریں نا, جیسے میں نے سرکل کرا رہا ہوں اور میں سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوں, تو بیسیکلی جو دین کی دعوت ہے نا, یہ ہر بندے پر آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی اعتبار سے فرض ہے. میں نے اپنے انٹرو میں کہا یہ ہمارا اصل کام تو مقصد یہی ہے نا. اور اللہ نے قرآن میں اتنی دفعہ کہا کہ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اگر یہ ختم ہو جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس نالج ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ٹھیک راستہ ہے, تو اسلام مسلمان وہ نہیں ہے کہ ایک کوئی علیحدہ صوفی ٹائپ بندہ جو علیحدہ بیٹھ جا کے دعائیں مانگے, چلے کاٹنے والا بابا, وہ آئے مسلم ہونا چاہیے, میدان کے اندر آئے اور معاشرے کو چیلنج کرے, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے. تو اس کے لیے اسپیشلی اگر سوشل میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا از پیور دعویٰ پلیٹ فارم, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اب آج سے 5-6 سال پہلے جب ٹک ٹاک نیا آیا تھا, تب فار ایگزامپل میں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہوں, میری طرح کے اور بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو اسلام کی کانٹینٹ بناتے ہوں گے سوشل میڈیا پر, تب کیونکہ نیا تھا سوشل میڈیا. صحیح ہے. تو تب آپ دیکھیں گے کرنج قسم کے لوگ ناچنے والے, اور دیکھیں سوشل میڈیا ٹھیک ہے وہ ابھی بھی چلتے ہیں, اور وہ نیوسنس کو زیادہ ویلیو ابھی بھی ویلیو بہت زیادہ ہائی پائی تھی, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. اب دیکھیں اب لوگ اسلام کا کام بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اب اس کے ذریعے لوگ بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں. پر جو اسلام میں خرابی پیدا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے, اچھا خرابی پیدا جو اختلاف ہے, میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک پہلے اختلاف ہوتا نا تو مناظرہ, اگر میں رائٹ لفظ یوز کر رہا ہوں, کہ آپ مناظرے کرتے تھے, ڈفرینٹ عالم دین ڈفرینٹ فقہ کے آپس میں بیٹھتے تھے, مناظرہ ہوتا تھا, اور جو بھی ایشو جس کے اندر وہ ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس مناظرے کے اینڈ پہ طے ہی ہوتا تھا کہ جی یہ جو مولانا صاحب نے بات کی یہ ٹھیک ہے, ان مولانا صاحب کی بات, اور لوگ اس کو سنتے تھے لائیو اینڈ. اب وہ مناظرہ ڈیلی ہو رہا ہے, اور وہ مناظرے جب رکھے جاتے تھے تو مینار پاکستان کب میں مطلب کہ اس کا لوگ بلا رہے ہیں, اور وہ بڑی بات ہوتی تھی. اب سر ڈیلی ایوری ون از ان دس, اور وہ مناظرے کرنے کے چکر میں لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیل رہی ہے. اور دین, اب مسئلہ یہ کہ جو آپ ینگ ہیں, آئی ایم شیور یو 23-24 ایئرز اولڈ, آپ کی سے زیادہ 20, سو آپ کی سے زیادہ ایج نہیں. اس ٹائم اس ایج کے اندر نا آپ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جو وہ بات کرے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں. سو ابھی اس ٹائم کے اندر آپ کو جو جوش خطابت سے بات کرنے والا عالم دین ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا, وہ انسان جو تھوڑی سی بدتمیزی والا اس کا لہجہ ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا, وہ انسان جو کہ لوگوں کو چیلنج کرنے والا بندہ ہو وہ آپ کو اچھا لگے گا. تو میں صرف دیکھنے والوں کو, جو آپ کی ایج بریکٹ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ یہ بتائیں گے کہ ان سے کیسے بچا جا سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ جس طرح ہم ڈوپامین دوسری چیزوں سے ملتا ہے, ان چیزوں سے بھی ہمیں ڈوپامین ہی مل رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی بندہ, جیسے فار ایگزامپل انجینئر مفتی طارق مسعود صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے, آدھی یوتھ ادھر ہے آدھی یوتھ ادھر ہے, ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں, تو ان چیزوں سے بھی ڈوپامین مل رہا ہے. تو یہاں تو ہماری آٹومیٹکلی یوتھ جائے گی. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں ایسی چیزوں کی طرف سننا چاہیے, ایسے لوگوں کو سننا چاہیے جو واقعتاً امپیکٹ کریٹ کر رہا ہو. رائٹ. اگر کوئی ایک عالم کوئی کتابیں رکھ کے یا کوئی بندہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ بول رہا ہے جس سے بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, باقیوں کی بھی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں, اور مطلب بلا وجہ ایسی چیزیں وہ بول رہا ہے جس سے کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہو رہا, بس اسے نا اختلافی مسائل اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, سیکٹیرینزم اٹھ رہا ہے اسے. تو ایسا بندہ مین کینسر ہے. تو ایسے بندے کو ہمیں چاہیے کہ اسے بہتر ہے کہ نہ ہی سنیں, کیونکہ وہ بندہ تو پھر ہمیں بھی ایکسٹریم کرے گا اور ہم بھی آگے جا کر یہ باتیں کریں گے. آئی تھنک جو میرا سوال اس کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ وہ انسان جو آپ کے اندر جدا ہونے کی, معاشرے کو توڑنے والی کی بات کرے, تو آپ نے اس انسان سے, چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کر, اس سے بچنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی کلپ. اگر آپ کو اس طرح کے کلپ اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم کو سپورٹ ضرور کریں.